السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کئی دنوں سے مسلمانوں میں بڑی ہی اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام کی جانب سے آئے دن نت نئے انداز میں اسلام پر، بانی اسلام، وجہ تخلیق کائنات، حضور پرنور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ بے تحاشا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، گستاخیاں بکی جا رہی ہے۔ ہمارا جو ملک ہے یہ ایسا ملک ہے جس کی مثال کوئی اور ممالک میں نہیں ملے گی۔ یہاں پر ہر ایک مذہب کی تعظیم کی جاتی ہے، یہاں پر ہر ایک مذہب کا خیال کیا جاتا ہے، اور ایک مذہب کے خلاف دوسرے مذہب والے اگر بولتے ہیں تو پھر ہمارا ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کو برا کہا جائے۔ اب دوسری طرف ہمارا اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں۔ دوسرے مذہب والے جن کو خدا مانتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور انہی تعلیمات کی روشنی میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی بھی غیر مذہب کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب رہا سوال کہ ہمارے ایسے خوبصورت ملک میں جہاں پر سب کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ گستاخیاں بکی گئی ہیں اور گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اور جب گستاخ رسول کے خلاف میں ہندوستان کے مسلمان پرامن احتجاج کرتے ہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کے نبی کو ایسا کہہ دیا گیا تو آپ اس کے اوپر احتجاج پر اتر آئے۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائی برابر کی بھی اگر گستاخی کی جائے گی تو ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، اور ہمارے اپنے تن دھن کی بازی لگا کر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ وسیم رضوی ملعون کی جانب سے
جس طریقے سے سرکار مدینہ کی شان میں گستاخی کی گئی اور پھر ہندو مذہب کے چند ایک لوگوں نے جس طریقے سے اس کا بیج بچاؤ کیا ہے اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور حکومت ہند سے اور ہماری اپنی ریاستی حکومت سے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ملعون وسیم رضوی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو ہماری اپنی ملکی سطح پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے، بین کیا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو صبح قیامت تک معافی نہیں مل سکتی، یقیناً اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور جو ہمارا احتجاج ہوگا، ہم جو احتجاج کریں گے انشاءاللہ ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہندوستان کے سنویدھان نے ہمیں جو اجازت دی ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی صدا احتجاج بلند کریں گے۔ لیکن یہاں پر تعجب اس بات کا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتا ہے، جو رچتا بستا ہے، اس کا ضمیر بالکل ہی مر چکا ہے، اس کے ضمیر پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو وسیم رضوی کی گستاخیاں سنے اس کے باوجود بھی خاموش رہے۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے مسلمانوں پر جنہوں نے صدا احتجاج بلند نہیں کی، اپنے چند مفادات کے خاطر خاموشی اور سکوت اختیار کیا۔ ہم ایسے لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو گستاخ رسول کے گستاخی کو سن کر خاموش بیٹھتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ہندوستان میں رچ رہا بس رہا ہے، جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، ان کو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ان کو صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے گستاخ رسول کے متعلق صحابہ اکرام کا عمل رہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے، حکم کے آگے کوئی چیز کو بھی صحابہ اکرام نہیں مانا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ اکرام کے لیے حرف آخر ہوا کرتا تھا، اور ہر صحابی کا یہی جذبہ ہوتا تھا کہ میں اپنے سرکار پر سے اپنی جان فدا کروں، میں اپنے سرکار پر سے اپنی آل و اولاد کو فدا کروں، میں اپنے سرکار پر سے اپنا جان و تن، مال، عزت و آبرو سب کچھ فدا کروں۔ یہ ایک صحابی رسول کا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہوا کرتا تھا۔ لیکن تعجب اس بات کی ہے کہ سرکار مدینہ کی شان میں گستاخیاں بکی جاتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے سکوت اختیار کر کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ ایمان کی دلیل وہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صدا احتجاج بلند کرے، اور وہ ملعون، وہ بدماش، وہ خنزیر جو کتاب لکھا ہے اس کو فوری طور پر بین کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور بین کیا جائے۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ مسلمان اس قدر بے تحاشا گستاخیوں کے بعد بھی اپنی زندگی کی مصروفیات میں اس قدر مصروف ہے کہ اس طرف ذہن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ملعون نے جس انداز کی گستاخی کی ہے، آج تک کے اس انداز کی گستاخی کسی گستاخ نے نہیں کی جو یہ کمینہ، یہ خنزیر کی اولاد وسیم ملعون نے کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہندو مذہب کو اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ کبھی کے مرتد ہو چکا، کبھی کے اسلام سے وہ خارج ہو چکا۔ ہمارے علماء نے بہت پہلے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج وہ ضابطے کی تکمیل کرتے ہوئے ہندو سناتنی دھرم کو اختیار کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر اس کا ہندو سناتنی دھرم میں شامل ہونا یا کسی اور دھرم میں شامل ہونا ہماری جوتی کو غرض نہیں، وہ کوئی بھی مذہب کو اختیار کر لے۔ لیکن ہمارا جو فریضہ ہے بحیثیت مسلمان، ہماری جو ذمہ داری ہے، کیا ہم اس کو پورا کریں؟
کیا ہم نے اہل ایمان ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے سرکار کی غلامی کا جو دم بھرتے ہیں اس کا حق ہم نے ادا کیا؟ قطعی طور پر ہم نے نہ تو غلامی کا حق ادا کیا، نہ ہی مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ جو سوامی جس کی شرن میں وہ آج بیٹھا ہوا ہے، جس کے متعلق وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گستاخ کی جس انداز میں وہ سوامی تائید کر رہا ہے، کیا ہمارے ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر کوئی مسلمانوں کی جانب سے کوئی دوسرے مذاہب کے متعلق اس قسم کے انداز کی بیان بازی کی جائے گی، اگر کتاب لکھی جائے گی، تو کیا ہماری حکومت، ہماری مرکزی حکومت، ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے قائدین کیا یہ چیز کو برداشت کریں گے؟ قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ بوال مچ جائے گا، اس کے اوپر کیسز بک ہو جائیں گے، اس کو جیل کی کالی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا بات ہے کہ وسیم رضوی جبکہ کتاب لکھ دیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے تحاشا گستاخیاں کیا ہے، باوجود اس کے خلاف میں کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا۔ اور وہ جو سوامی ملون ہے، جو بدماش، جو بیجا اس کی تائید کر رہا ہے، اس کے خلاف میں کوئی قسم کا کوئی ایکشن یا کوئی اس کے خلاف میں جو رد عمل نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا بات ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دوسری طرف میں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، یہ آج آپ کے سکوت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی خاموشی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کے سنویدھان نے، ہمارے ملک کے آئین نے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں، اور صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ ملون خنزیر کی اولاد، وہ جو تیاگی بن چکا ہے، جو پہلے اس کا نام وسیم تھا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو فوری طور پر بین کیا جائے، اور وہ کتاب لکھنے کے اوپر اس کو سزا بھی دی جائے، اس کو جرمانہ بھی لگایا جائے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، لیکن یہ مطالبہ کب ہوگا؟ یہ مطالبہ کن صورتوں میں ممکن ہوگا؟ ان صورتوں میں ممکن ہوگا جب مسلمان متحد اور منظم طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کریں گے، اسی وقت یہ سارے معاملات پورے ہوں گے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان تمام کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا کس طریقے سے جانثاری کا جذبہ تھا۔ اور آج ہم بڑی ہی اس سے کہتے ہیں کہ آج مسلمان ہر میدان میں پریشان ہے، آج مسلمان ہر طرف ذلت اٹھا رہا ہے، مسلمان آج زوال پذیر ہے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ 313 صحابہ کرام ساری دنیا پر راج کیے، ساری دنیا پر غلبہ کیا، دنیا کے کونے کونے میں، ہر خطے میں، ہر قصبے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا، ہر جگہ اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہماری تعداد کافی کم تھی، لیکن ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صحابہ کرام کا جذبہ ایسا تھا، ایمان ایسا تھا کہ اس کی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی۔ خالد بن ولید جیسے صحابہ کرام تھے، یاسر بن عمار جیسے صحابہ کرام تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت بلال حبشی، ایسے جلیل القدر صحابہ جو اپنی جان و مال، عزت و آبرو سرکار کے نام نامی پر
فدا کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہی وجہ تھی کہ سرکار مدینہ پہ جو جان فدا، مال فدا، عزت فدا، آبرو فدا، آل و اولاد فدا کرنے کا جو جذبہ تھا، تو وہ جذبے کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام کو کامیابی و کامرانی، فتح و نصرت عطا کی۔ لیکن آج ہمارے پاس جذبے میں کمی ہے، ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہماری ایمانی حرارت کمزور ہو چکی ہے، ہم آپسی اختلافات میں مسلمان بٹ چکے ہیں۔ دیوبندی، ندوی، اشرفی، رضوی، سنت الجماعت، فلا فلا فلا، کئی ہم جو ہے مسلکوں میں بٹ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یو پی کے مسلمانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ یو پی میں وہ ملعون، وہ خنزیر کی اولاد تیاگی وسیم رہتا ہے، آپ اس کے خلاف میں صدا احتجاج بلند کریں۔ آپ لوگ قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہمارے ملک کا آئین اور ہمارے ملک کا سنویدھان جو ہم کو صدا احتجاج بلند کرنے کی اجازت دیتا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے صدا احتجاج کو بلند کریں اور اپنے حرارت ایمانی کا ثبوت دیں، اپنی ایمان زندہ ہونے کا آپ ثبوت دیں۔ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے گستاخوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صدا احتجاج بلند کرے، پرامن احتجاج کرے، لیکن اس طریقے سے متحد اور منظم احتجاج کرے کہ اس کے اوپر دباؤ پڑے، حکومتیں مجبور ہو جائے اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے اور اس کی کتاب کو بین کرنے کے لیے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات میں خدشات تھے، ڈر تھا کہ جو ہے دشمنان اسلام مدینے پر حملہ بولے گا، کیونکہ سرکار مدینہ بظاہر پردہ فرما چکے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کہ سرکار مدینہ نے ایک بہت بڑا قافلہ مدینے کے باہر روانہ کیا تھا، آپ اس قافلے کو واپس بلا لیں تاکہ مدینے کی حفاظت ہو سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، بولا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھتا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق سے فرمایا، کیا عمر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ میرے سرکار نے جس قافلے کو جس کام اور جس مقصد کے لیے روانہ کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں سرکار کے مقصد اور سرکار کے کام کو روک دوں، ختم کر دوں اور اس قافلے کو واپس بلا لوں؟ یہ ممکن نہیں۔ سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے، صدیق اکبر کی یہ جرأت و جسارت نہیں ہے کہ صدیق وہ فیصلے کو واپس لے۔ اور پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میری جان جاتی ہے، سارے اہل مدینہ کی جان جاتی ہے، ہماری عورتوں کی، بچوں کی جان جاتی ہے، چلی جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن سرکار کے فیصلے کو پلٹنے کا، بدلنے کا صدیق اکبر کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے امت کو درس دیا سرکار سے والہانہ محبت کا۔ اور ایک جنگ ہے، غزوہ ہے، جہاں پر یہ افواہ اڑ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ دوڑتے جیسے اطلاع ملی کہ سرکار مدینہ شہید ہو گئے، صحابیہ دوڑنے لگی، ایک مقام پر اطلاع ملی کہ اے صحابیہ کہاں بھاگ رہی ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ صحابیہ عرض کرتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے، مجھے یہ بتا دو کہ میرے سرکار مدینہ کیسے ہیں۔ پھر دوڑنے لگی،
ایک مقام پر کچھ لوگ ملے، کہنے لگے صحابیہ کہاں دوڑ رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم کہ تمہارا سہاگ لٹ چکا ہے، تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے؟ صحابیہ عرض کرتی ہے کہ یہ مجھے بتا دو کہ میرے سرکار مدینہ کیسے ہیں۔ پھر آگے دوڑتی ہے، آگے دوڑتی ہے، پھر کچھ دور پر اس کو لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں صحابیہ تجھے معلوم ہے تیرے نوجوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں؟ تو صحابیہ عرض کرتی ہے کہ جانے دو میرے بیٹے شہید ہوئے، مجھے یہ بتا دو کہ میرے سرکار مدینہ کیسے ہے۔ اور پھر جب دوڑنے لگی ایک مقام ایسے آیا کہ اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار مدینہ کو دیکھا، دیکھتے ہی بے ساختہ رونے لگی اور یہ کہنے لگی سرکار راستے سے آ رہی تھی، یہ اطلاع ملی کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ دوڑنے لگی، راستے میں یہ پتا چلا کہ میرا باپ آپ پر سے قربان ہو چکا ہے، مجھے کوئی اہمیت نہیں، میرا سہاگ آپ پر سے قربان ہو چکا ہے، کوئی اہمیت نہیں، میری اولاد آپ پر سے قربان ہو چکی ہے، کوئی اہمیت نہیں، لیکن اب مجھے مسرت خوشی اس بات کی ہے کہ میری ماتھے کی آنکھوں سے میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے، میری جان، میری مال، میری عزت، میری آبرو، میری آل و اولاد، میرا سہاگ، سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ سلامت ہے تو ہماری دنیا آباد ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، صحابیہ کا عقیدہ تھا۔ سرکار پر سے جانثاری کرنا ان کی زندگی کا مقصد عین تھا۔ تبھی جا کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحابہ اکرام کو وہ قوت و توانائی عطا فرمائی، وہ فتح و نصرت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ صحابہ اکرام کے قدموں کو کامیابی آ کر چومتی تھی۔ لیکن آج ہمارا ایمان کس درجے کا ہو گیا ہے اندازہ کیجئے۔ آج ہم تفریقوں میں بڑھ چکے ہیں، آج ہم کئی ایسے چیزوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ہم صرف ذلت اٹھا رہے ہیں، ہم رسوائی اٹھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر صحابہ کرام میں تفریق کی بات کرتے ہیں، کون افضل ہے، اہل بیت افضل ہے، صحابہ کرام افضل ہے، ہم اس بات پر بحث کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کو غلط بتانے کے لیے اپنی ساری شدت توانائی لگا رہا ہے۔ سنت الجماعت والے حق پر ہے یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے اسلام میں اتنے لوگ بڑھ چکے ہیں کہ آج ہم پر اغیار حاوی ہو رہے ہیں۔ ارے کیسے کیسے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، ذرا غور کرو۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو آج تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار مدینہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہمارے دل کو برا دکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اگر سرکار مدینہ کی شان میں گستاخی پر اگر تم سکوت اختیار کرو گے تو یقیناً ہم پر غضب الہی ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا اور ہم صف ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اگر سرکار مدینہ کی گستاخی پر تم سکوت اختیار کرو گے، اگر صدا احتجاج بلند نہیں کرو گے، یاد رکھو ہم پر غضب الہی ہوگا، ہم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ کیسی کیسی وعیدیں آئی، غور کرو، جو سرکار کی گستاخی پر خاموش بیٹھے۔ ایک صحابی رسول ہے جو اونچا سنتے تھے، بھیرے تھے، اور بھیرے لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ تیز بات کرتے ہیں، چیخ کر بات کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آواز بلند کر کے بات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ خبردار میرے حبیب کے دربار میں آوازوں کو اونچی مت کرو، اپنی آوازوں کو نیچی رکھو، دبائے رکھو، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا منظور نہیں، ذرا سوچو یہ وسیم تیاگی خنزیر کی اولاد نے جس حساب سے، جس الفاظ میں سرکار مدینہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اہل ایمان اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو پھر
قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صدا احتجاج بلند کرنا، یہ تمہارے ایمان کی حرارت ہوگی، اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمہارے دل میں ایمان زندہ ہے، تمہارے دل میں ایمان کی روشنی زندہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کے مصروفیات میں، دنیا کی رنگ و بو میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ ہم خاموشی اختیار کر لیے ہیں، سکوت اختیار کر لیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی غیر قانونی کام کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے احتجاج کی صدا کو بلند کریں۔ آپ متحد منظم ہوتے ہوئے سارے ہندوستان کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہوتے ہوئے، سارے اپنے ذاتی اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے آپ لوگ یہ کام پر کام کریں، احتجاج کی صدا احتجاج بلند کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ جب ہمارے پاس اتحاد ہوگا، جب ہم منظم ہوں گے، جب ہم متحد ہوں گے تو ہماری طاقت بڑھے گی، ہماری طاقت یقیناً بڑھے گی۔ ارے مولا مشکل کشا شیر خدا کا وہ جذبہ کہ جیسے ہی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، آپ نے یہ سوچا کہ اب کیا کروں زندگی میں رہ کر۔ جب سرکار مدینہ شہید ہو گئے تو اب میری زندگی بے معنی بے مقصد ہے۔ مولا مشکل کشا کی جب ذوالفقار نکلی تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایک بار میں سب وہ کفاروں کو جو ہے مولا مشکل کشا نے شہید کیا۔ جب ایک بار ہوتا تو نہ صرف انسان کٹتا، انسان کے ساتھ گھوڑا بھی کٹ جاتا۔ تو یہ جذبہ مولا مشکل کشا اور صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ اور آج وہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے متعلق بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ ارے مولا مشکل کشا کی وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے بارے میں 6000 احادیث ہوئی ہے۔ 300 مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ 300 آیتیں مولا مشکل کشا کی شان میں اتری ہیں، 6000 احادیث مولا مشکل کشا کی شان میں آئے ہیں۔ ویسی ذات اقدس کے بارے میں آج کے کچپندے جن کو دھو لینا برابر نہیں آتا، جن کی طہارت مکمل نہیں ہے، وہ مولا مشکل کشا کی ذات اقدس پر بات کرتے ہیں اور افضلیت کون آگے کون پیچھے اس کی بحث کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اس بات کا ارشاد فرما دیا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو اب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا مانتا ہے، وہ ہر مومن کو چاہیے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو اپنا آقا اور مولا مانے۔ اگر کوئی علی کو مولا ماننے سے انکار کرے تو وہ علی کی ولایت کا، علی کی مولائیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منکر ہے۔ اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کا منکر ہوتا ہے، اس کا دائرہ اسلام سے اخراج لازم ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منکر ہوتا ہے، فرمان کا منکر ہوتا ہے، ان کی چاہت کا منکر ہوتا ہے، تو یاد رکھو اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی علی کو مولا ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ علی کا نہیں، علی کی ولایت کا نہیں، علی کی مولائیت کا نہیں، بلکہ
سرکار مدینہ کے ارشاد کا انکار کر رہا ہے تو ذرا سوچ لو کہ علی کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، خدا کا انکار کرنا۔ پھر ایک مقام پر سرکار مدینہ نے فرمایا گویا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جو مجھ کو گالی دی گویا اس نے خدا کو گالی دی۔ تو پتا چلا کہ علی کو گالی دینا صرف علی کے حد تک محدود نہیں ہے، رسول تک جائے گی، رسول تک محدود نہیں ہے، بلکہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ تک وہ گالی پہنچے گی۔ تو جو علی کو گالی دے گا وہ رسول کو دے گا، جو رسول کو دے گا وہ خدا کو دے گا۔ تو یہ گالی دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قطعی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو تاریخ کے اوراق کو پلٹا کر دیکھو کہ جس نے علی کو گالی دی، جس نے علی کو گالی دلوائی، جس نے علی کو بے تحاشا گالیاں بکی، جس نے علی کی شان میں گستاخیاں کی، وہ کس دائرے میں ہے، وہ کس جو ہے مقام پر ہے، یہ آپ کو میرے کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار مدینہ نے طے فرما دیا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جو مجھ کو گالی دی وہ خدا کو گالی دی۔ تو علی کو گالی دینا علی تک محدود نہیں رہا، یہ بات واضح ہو گئی۔ علی کو چاہنا سرکار مدینہ کا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دو میں نے تمہارے تک دین پہنچایا ہے، اس کے عوض میں تم سے میری عطرت، میری اہل بیت کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر اور ایک بات معلوم ہو گئی کہ علی سے بغض کرنا، علی سے عداوت کرنا نہ صرف رسول کے فرمان کا انکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بھی انکار ہے۔ وہاں پر جب کوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، خدا کے فرمان کا جو منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کان کھول کر سنو کہ علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، امام حسن سے محبت کرنا، امام حسین سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا ارشاد قرآن کریم میں ہے۔ تو پھر جو مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اہل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آؤ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار مدینہ کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار مدینہ کا ارشاد ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت داخل نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کے دل میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت نہیں ہے، اب اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزدار ہوں، میں حاجی ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تیرے دل میں ایمان ہی نہیں تھا۔ ساری نمازیں، سارے نوافل، ساری سنتیں، سارے نیک عمل صالحہ اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے دل میں چنگاری ایمان کی ٹمٹمائے گی، جب تیرے دل میں ایمان داخل ہوگا۔ تو ایمان داخل اس وقت ہوگا جب تیرے دل میں اہل بیت اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوگی۔ جب اہل بیت کی محبت دل میں داخل ہوگی تب جا کر تیرے دل میں ایمان داخل ہوگا۔ بات کتنی واضح ہے، باوجود اس کے تقابل، مقابلے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ فلاں کی افضلیت ہے، فلاں افضل ہے۔ ارے نادانو، ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لازم ہے، ہر صحابی رسول کی تعظیم و تکریم ہر مومن پر لازم ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی دنیا کا وزیر یا کوئی دنیاوی طاقت نے نہیں دیا، بلکہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، مالک حقیقی کا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ رسول کی اہل بیت ہے، یہ رسول کے گھر والے ہیں، ان کی تعظیم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تم اہل بیت کو چاہو گے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرو گے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرو گے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سرکار مدینہ کے ہر صحابی کا ادب لازم ہے، صحابہ کرام کی تعظیم لازم ہے، ان کے خلاف میں کسی قسم کی بھی گستاخی کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہر صحابی کی تعظیم ہر مومن مسلمان پر لازم ہے، اور ساری اہل بیت اطہار کی محبت کرنا ہر مومن مسلمان پر لازم ہے۔ بہرحال یہ تفرقوں کو ختم کرو، سارے لوگ متحد اور منظم رہو، اور متحد منظم رہتے ہوئے سرکار مدینہ کی غلامی کرو، ان کے گستاخوں کے خلاف میں صدا احتجاج بلند کرو، تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔